نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سارے دوست درود شریف پڑھیے، سارے دوست درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج کا یہ عقیدہ توحید سیمینار ہمارے احباب نے بڑی محبت کے ساتھ جد و جہد اور کوشش کے ساتھ منعقد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کے سب کاموں میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرمائے۔ عزیز دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ عقیدہ توحید کو بیان کیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ هو الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عقیدہ توحید اسلام کا سب سے بنیادی، سب سے پہلا، سب سے اہم عقیدہ ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اسی عقیدہ توحید کی دعوت دینے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو زبان مبارک اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ اللہ نے اپنے توحید کا اعلان خود محبوب سے کروایا اور کہا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے۔ عزیز دوستو، یاد رکھیے گا، اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید ہے۔ زمین و آسمان میں جگہ جگہ نشانیاں موجود ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ کے رب ہونے کی اور وحدہ لا شریک ہونے کی سب سے بڑی نشانی ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس نبی کریم علیہ السلام کی صورت میں گویا اللہ کی برہان آ گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عقیدہ توحید کا بیان اس طرح فرمایا اور اس جاندار اور اس مضبوط طریقے سے بیان فرمایا کہ لوگوں کو یہ فلسفہ بڑے قریب سے سمجھ آنے لگا۔ بہت ساری سعید روحیں حضور کے قریب آ گئیں۔ جب بہت زیادہ تکلیف پہنچائی قریش مکہ نے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا تاریخی جملہ کتب احادیث اور کتب سیرت میں موجود ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کفار مکہ سے، ظالموں، اس شخص کو مارتے ہو جو صرف تمہیں اتنا کہتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ بت بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے تکلیف دیتے ہو۔ یہ عقیدہ توحید، اللہ واحد ہے، یہ کائنات کی بہت بڑی ضرورت ہے۔
یاد رکھیے گا، دنیا کے اندر ایک ہی بادشاہ ہو ایک وقت میں تو پھر ہی دنیا کا نظام چلتا ہے۔ کسی ملک کے اندر بھی ایک ہی سربراہ ہوتا ہے اور سب اسی کے پیچھے چلتے ہیں، تبھی دنیا کا نظم صحیح چلتا ہے۔ ہمارے اداروں کے اندر ایک سربراہ ہوتا ہے، اسکول کے اندر ٹیچرز بہت زیادہ ہوں گے لیکن ہیڈ ماسٹر صاحب ایک ہوں گے۔ گھر کے اندر بڑے بھائی کا بھی اکرام کیا جائے گا، چچا کا بھی احترام کیا جائے گا، ماموں کا بھی ادب کیا جائے گا، لیکن باپ ایک ہی ہے۔ یہ کائنات کی بہت بڑی حقیقت ہے کہ ایک کے ہونے سے جو انقلاب آتا ہے وہ باقیوں کی شراکت سے نہیں آتا۔ بلا مثال و بلا تشبیہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ کہا تھا نا ایک بوڑھی عورت نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اس نے کہا تھا مجھے تو میرے چرخے نے بتا دیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اکیلی چلاتی ہوں تو ٹھیک چلتا ہے، اگر کوئی اور بھی ساتھ شامل ہوگا تو یہاں مخالف سمت میں چلے گا اور ایک سمت میں بھی چلا تو اتنا تیز چلے گا کہ یہ دھاگا ٹوٹ جائے گا۔ کہنے لگی اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ تنے تنہا کائنات کو چلا رہا ہے تو تبھی تو سارے دھاگے ٹھیک چل رہے ہیں، تبھی تو اپنے وقت پر سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ بھائیوں، عقیدہ توحید کی مضبوطی، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ عقیدہ توحید بغیر انبیاء کرام علیہم السلام کے وسیلے کے سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ کنفرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا سب سے بڑا اور سب سے مضبوط ذریعہ ذات مصطفیٰ ہے۔ یہ طے شدہ حقیقت ہے۔ بہت سارے اور لوگ بھی ہیں۔ اقبال کہتے ایک مجذوب فرنگی تھا، اس نے بھی خود بخود اللہ تک پہنچنا چاہا، پہنچ نہیں سکا، گمراہ ہو گیا، اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے بغیر اللہ تک جانا چاہتا تھا تو وہ رستے میں رہ گیا۔ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی زمانے میں تو میں اس کو بتلاتا کہ شان کبریا کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک پہنچنے سے ہی عقیدہ توحید صحیح معنوں میں سمجھ میں آتا ہے۔ آپ دیکھیے نا، صحابہ کرام نے جب بھی اللہ کا پتہ پوچھا ہے تو دروازہ حبیب سے جا کے پوچھا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے پوچھا ہے۔ تڑپ کے جب وہ حضور کی بارگاہ میں آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں بتائیے ہمارا رب کہاں ہے؟ دیر ہو گئی، تسبیح پڑھتے، صدقات کرتے، جہاد کرتے، اب اس کریم کو ملنے کو جی چاہتا ہے۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اور اقبال کہتے ہیں میرا بڑا ہی دل کرتا ہے، بڑا ہی دل کرتا ہے کہ میں عرض کروں مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور مالک جواب میں کہے لن ترانی، تو مجھے دیکھ سکتا نہیں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ اور جب صحابہ نے بڑا تڑپ کے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کیا نا، دل کرتا ہے اللہ سے ملنے کو۔ اور سنیے گا، ہمارے دلوں میں بہت سارے شوق ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں کی تڑپ ہوتی ہے۔ ایک تڑپ یہ بھی پیدا کریں کہ مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی، ایک شوق یہ بھی پیدا کرے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لائے ہیں وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ لمبے سجدے، عبادتیں، تسبیحات، استغفار، حج، عمرے، اللہ کی محبت کے اندر وارفتہ ہو کر لوگ اعمال حسنہ کرتے ہیں۔ ایک شوق یہ بھی پیدا کیجیے کہ مجھے اللہ سے ملنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ اور حضور فرمانے لگے قیامت والے دن رب اپنے بندوں سے فرمائے گا مجھ سے ملنے کا شوق رکھتے تھے؟ عرض کریں گے مالک بڑا شوق رکھتے تھے۔ فرمایا میں بھی تمہاری ملاقات کو پسند کرتا ہوں۔ صحابہ جب حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ اس وحدہ لا شریک کے قرب کو جی چاہتا ہے، اس کی معرفت کو جی چاہتا ہے، تو چونکہ انہیں پتا تھا
توحید باری تعالی سمجھنی ہے تو ذات رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھنی ہے. حضور کی بارگاہ میں آ کے جب انہوں نے عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. محبوب جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے بتا دو میں ان کے قریب ہی ہوں. انہیں بتا دے میں قریب ہوں, جب دعا مانگیں گے میں دعا کو قبول کروں گا. کفار مکہ نے یہ کہا کہ نہیں ہم تو بتوں کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے حضور لے جائیں گے, ہم تو اس لیے پوچھتے ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ کا قرب ملے گا, ہم تو معاذ اللہ تعالیٰ اس لیے ان کے سامنے جھکتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ تک لے جائیں گے. تو وہاں بھی بتایا تمہیں عقیدہ توحید کیسے ملے گا. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب آپ ان سے فرما دے اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو. فاتبعونی یحببکم اللہ, میری پیروی کرو, اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا. نبی پاک علیہ السلام کی ذات والا صفات, حضور علیہ السلام کا وجود نور, سرکار کا پاکیزہ وجود اطہر, یہی وہ دلیل ناطق ہے, یہی وہ دلیل کامل ہے جس نے ہمیں بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان بار بار اس بات کا اظہار فرمایا کرتے. آج معاذ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی طبیعتوں پر بلا وجہ یہ بات بوجھ بنتی ہے کہ ہم نے حضور کے وسیلے سے عقیدہ توحید کو سمجھا ہے. ان کو چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہی تو ایک واحد ذریعہ ہے اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا. آپ پر اس بات کو کسی صورت بھی بوجھ نہیں بننا چاہیے. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ذات رسالت معاب کے بغیر اگر آپ محبوب کی بارگاہ تک پہنچنا چاہیں گے, لبوں پہ ایاک نستعین ہے پر اس حقیقت پہ بھی یقین ہے اگر تیرے واسطے سے مانگوں کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے. صحابہ یہ طے کر چکے تھے, طے کر لیا انہوں نے. حضرت عبداللہ ابن سلام نے حضور کا چہرہ ہی تو دیکھا ہے, چہرہ حضور کا دیکھا ہے اور قائل اللہ کی وحدانیت کے ہو گئے اور کہنے لگے یہ چہرہ دیکھ کے سمجھ آیا ہے کہ یہ سچے رب کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں. آپ دیکھیے سیاستہ میں روایت موجود ہے, نبی پاک علیہ السلام نے ایک شخص سے گھوڑا یا اونٹ ایک یہودی سے خرید لیا. حضور گھر تشریف لے گئے کہ میں پیسے لے کر کے لوٹتا ہوں. جب سرکار پیسے لے کر واپس تشریف لائے تو لوگوں نے اس سے کہا کہ تم نے تو سستا بیچ دیا, کیا کروں, مکر جاؤ. مکر گیا, کریم تشریف لے آئے. اب کچھ لوگ جمع ہو گئے, گفتگو ہونے لگی. جب سرکار نے وہ گھوڑا خریدا تھا یا اونٹ خریدا تھا تو صرف سرکار تھے یا وہ یہودی تھا. اب زیادہ لوگ جمع ہوئے, بحث ہوئی, تھوڑی بات آگے بڑھی, وہ بحث کرنے لگا. تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے آپ کے دین میں کیا طریقہ ہے کوئی اس طرح کا معاملہ ہو. تو کریم فرمانے لگے طریقہ یہ ہے اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو طریقہ یہ ہے کہ گواہ پیش کیے جاتے ہیں. تو کہنے لگا اگر کوئی ایک شخص بھی کہہ دینا کہ میں نے گھوڑا بیچا اور آپ نے خریدا ہے تو میں آپ کو دے دوں گا. اب وہاں کوئی موجود ہی نہیں تھا. حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجمع میں موجود تھے. ہاتھ کھڑا کر کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں دیتا ہوں گواہی. توجہ ہے آپ کی میری بات پر, میں گواہی دیتا ہوں. اب اس نے چونکہ کہا تھا کہ کوئی ایک شخص بھی کہہ دے تو میں دے دوں گا, اسے گواہی مل گئی. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو اس نے مطالبہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا. اس نے گھوڑا دیا, سرکار نے پیسے دیے, حضور لے کے روانہ ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ذرا غور کیجئے گا. حضرت ابو خزیمہ سے حضور نے فرمایا کہ آپ نے تو دیکھا ہی نہیں, گواہی کیسے دے دی. تو حضرت ابو خزیمہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ جو آپ نے آسمان کی خبریں دی ہیں میں نے تو وہ بھی نہیں دیکھی. گویا وہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ نہ دوزخ دیکھا نہ جنت دیکھی, میں نے تو رب بھی نہیں دیکھا.
آپ نے فرمایا ہے تو میں اتنی بڑی چیز کی گواہی آپ کر کہنے پر دے رہا ہوں تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ ہاں ایک بات یاد رکھیے گا، شرک نہیں بخشا جائے گا اللہ کی ذات میں اور صفات میں۔ کبھی کسی بندے کو، کبھی بندہ بندہ ہی ہے، وہ کتنا بڑا بھی ہو، کتنا بڑا بھی ہو، لیکن وہ اللہ کا بندہ۔ امام رازی نے لکھا ہے جب کریم محبوب معراج پہ تشریف لے گئے تو اب اس سے زیادہ قرب تو نہیں ہوگا جو معراج پہ محبوب کو نصیب ہوا۔ اس موقع پر اللہ نے کہا حبیب فرمائیے کس لقب سے یاد کروں؟ آپ اتنے بڑے مقام پر فائز ہیں، سنو دوستو، کس لقب سے یاد کروں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا مالک تو مجھے اپنا بندہ کہہ کے یاد کر۔ وہاں پہنچ کر بھی فاوحا الی عبدہ ما اوحا، محبوب نے اس بندگی کو پسند فرمایا۔ میرے دوستو اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، کبھی بھی یہ عقیدہ نہ بنائے۔ اور یاد رکھ لیں دنیا میں کوئی کتنے بڑے سے بڑے نیک اعمال کرے، بڑے سے بڑے ویلفیئر کا کام کرے، ملک و ملت کی پوری خدمت کرے، لیکن اگر مشرک ہے، اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے تو ساری زندگی فلاح میں گزار دے، صبح قیامت اسے اس کی کسی نیکی کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ قرآن حکیم نے فیصلہ کر دیا ہے اللہ کی بارگاہ سے اجر پانے کے لیے عقیدہ توحید کی مضبوطی ضروری ہے۔ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں، اپنی فکروں کو توانا رکھیں، اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ اپنی محبت، اپنا قرب، اپنی دعاؤں، اپنی عبادتوں کا رشتہ مضبوط رکھیں۔ حتیٰ کہ یہ جو ریاکاری ہے نا، ریاکاری، اس کو بھی شرک اصغر کہا گیا۔ اگرچہ یہ کفر و شرک کے اس درجے کا گناہ تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ نے یہ نیت کیسے کر لی کہ عمل اللہ کے لیے ہے اور کوئی غیر بھی دیکھ لے؟ یہ شرک اتنا ناپسندیدہ ہے، اتنا ناپسندیدہ ہے کہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کوئی شخص کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کے دل میں دونوں نیتیں ہیں، وہ اللہ کو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں اور اس کا خیال ہے لوگوں میں بھی شہرت ہو جائے۔ یہ خاص پوائنٹ ہے، خاص بات ہے، اس پر خاص توجہ کیجیے گا۔ میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے دینی کام، ہمارے فلاحی کام، کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کی فوٹو کی تمنا ہمارے دلوں میں موجود نہ ہو۔ ہمارا کوئی ایسا کام، وہ خیر کا ہو، وہ بھلائی کا ہو، وہ عبادت کا ہو، وہ ریاضت کا ہو، وہ کوئی ہو، یہ تمنا کیوں ہمارے دلوں میں بار بار مچلتی ہے کہ اس کا سٹیٹس بن جائے، کسی کو پتہ چل جائے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی عالی مرتبت خدمت میں صحابہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریم، وہ اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل کرتا ہے لیکن ساتھ خواہش پال بیٹھا ہے کہ چلو لوگوں کو بھی پتہ چل جائے، شہرت ہو جائے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اسے اس کے عمل کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اللہ کی بارگاہ سے اس عمل کا اجر ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے۔ بڑا پریشان ہوتا ہوں میں اس روایت کو دیکھ کر، ہمارے نفس کی باریک چالیں اور ہمارا اپنی نیکیوں کو دکھانے کا شوق، حوصلہ افزائی کے نام پر ہماری تعریفیں، تحدیث نعمت کا لیبل لگا کر خود پسندی اور خود نمائی کے ہمارے جذبے۔ دعا فرمائے اتنے بڑے مجمع میں اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے، اللہ تعالی اس بیماری سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے جس میں دکھاوا ہے، جس میں ریاکاری۔ تو بھائیو، عقیدہ توحید خالص ہو، نکھرا ہوا ہو، اجلا ہو، پاکیزہ ہو، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، آپ ہر چیز سے مبرہ ہو اس معاملے میں۔ اب عقیدہ توحید جو ہے نا، وہ انسانی زندگی پر اثرات بڑے گہرے ڈالتا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے توحید پرست آدمی کو؟ اس کے دل سے دنیا کا خوف نکل جاتا ہے۔
سب سے زیادہ انسان کو ذہنی طور پر ٹینشن سے، ڈپریشن سے، انزائٹی سے، خوف سے جو چیز آزاد کرتی ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ زندگی اور موت کے فیصلے اللہ کی بارگاہ میں، جب آپ نے یہ طے کر لیا عزت اور ذلت اس کی حکمتوں کا تقاضا ہے، جب ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ رزق کا ملنا نہ ملنا اس کریم مالک کے فیصلوں پر انحصار ہے، تو آپ طاقتور ہو جائیں گے۔ آپ کسی سے نہیں گھبرائیں گے، کسی کی بری سیاست آپ کا کچھ نہیں بگاڑے گی، لوگوں کا آپ کے خلاف جمع ہو جانا آپ کو کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں کرے گا۔ آپ جب یہ طے کر لیتے ہیں کہ سب کچھ میرے اللہ کی حکمتوں کا تقاضا ہے تو مضبوط ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میرا بڑا ہی دل کرتا ہے کہ سب نوجوان اس حدیث کو یاد کر لیں۔ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ ہر مومن اس روایت کو اپنے پلے سے باندھ لے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس ہے میرے بیٹے، اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ سارے دنیا دار مل کے بھی تیرا کچھ سنوارنا چاہیں، سنوار نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، اور سارے دنیا دار مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے، بگاڑ نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ دوستو طاقتور ہو جائیں۔ یہ انزائٹی کیا ہے؟ یہ ڈپریشن کیا ہے؟ یہ نفسیاتی امراض کیوں ہے؟ اس لیے کہ عقیدہ توحید کے معاملے میں وہ مضبوطی نہیں جو بندہ مومن کو ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں نے قید کر لیا تھا، تو قید کرنے کے بعد اس بادشاہ نے جب کہا نا کہ میں آپ کو مار دوں گا، قتل کر دوں گا، تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ مسکرائے۔ ڈھیر سارے لوگوں کو اس نے قتل کیا تو آپ مسکرائے۔ اس نے کہا مسکراتے کیوں ہے؟ آپ فرمانے لگے تیری جرت پر حیران ہوں، زندگی اور موت تیرے پاس تو نہیں ہے، وہ تو میرے رب کے فیصلے ہیں۔ حجاج ابن یوسف نے جناب سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور بلا کر کے اس نے کہا کہ میں بڑی سخت سزا دوں گا، میری مخالفت چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا تو کیا کر لے گا؟ اس نے ایک شخص بلایا، قتل کر دیا۔ آپ مسکرانے لگے، کہا موت سے ڈر نہیں آتا؟ فرمایا کیوں موت سے ڈر آئے؟ جب تک میرا رب چاہے گا مجھے موت آ ہی نہیں سکتی، جب تک اللہ نہ چاہے موت مجھے آ سکتی، رب چاہے گا تو چلے جائیں گے۔ اس نے آپ کا چہرہ بیت اللہ شریف کی طرف سے پھیر کے آپ کو قتل کرنا چاہا، تو آپ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تم میرا چہرہ بیت اللہ سے پھیرتا ہے، مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی اللہ کا ہے۔ جناب سعید ابن جبیر کو شہید کیا، خنجر سے، تلوار سے ان کی گردن کاٹی، اتنا خون بہا دربار میں، اتنا خون بہا، اتنا خون بہا، پریشان ہو گئے لوگ، اتنا خون۔ اس نے ایک دانا سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو حجاج ابن یوسف سے کہنے لگا یہ وہ شخص ہے جس کا اپنے رب کی ذات پر عقیدہ مضبوط ہے، اس کے دل میں ذرا برابر خوف نہیں تھا، ورنہ موت کے خوف سے تو لوگوں کا خون جل جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے۔ اس شخص کا یہ بہتا ہوا خون بتاتا ہے کہ اس کا عقیدہ مضبوط تھا، اس کا اللہ کی ذات پر بھروسہ مضبوط تھا، اس کو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینا آتا تھا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے علی موت سے نہیں گھبراتا، موت علی پہ جا گرے یا علی موت پہ جا گرے، ہم موت سے نہیں گھبراتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ توحید مضبوط ہے، طاقتور بنے، مضبوط بنے۔ جب نوجوان کہتے ہیں نا میں پریشان رہتا ہوں، میں بابا صاحب کے پاس جا رہا ہوں، مجھے تعویذ چاہیے، میرے خلاف لوگ ہو گئے ہیں، سازش ہو رہی ہے، دفتر میں ایک سازش ہو رہی ہے، گھر میں، جب نوجوان یہ باتیں کرتے ہیں تو غصہ آتا ہے۔ تو اپنی چڑھتی جوانی دیکھ، تو اللہ کی دی ہوئی طاقت دیکھ، تو رسول اللہ کا غلام ہے، تو اپنے خد و خال دیکھ، تو عقیدہ توحید کا ماننے والا ہے، جم کے جینا سیکھ، اپنے قدموں پر مضبوط رہ، خبردار دنیا کے دکھوں سے تیری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے، آنسو سنبھال کے رکھ،
مدینے جائیں گے تو روئیں گے. سنبھال کے رکھ. گنبد خضرا پہ جائیں گے تو ان اشکوں کا نذرانہ پیش کریں گے. آنسو سنبھال کے رکھ. یہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو اس کی ملاقات کے شوق میں روئیں گے. مضبوط ہو جائیں گے اگر عقیدہ توحید مضبوط ہو. دوسری بات، جب عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے تو انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ رزق میرا اللہ عطا کرے گا. واللہ خیر الرازقین، سب سے بہتر رزق دینے والا اللہ ہے. اور اللہ کس طرح رزق دیتا ہے؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وہ کہتا ہے میں وہاں سے بھی دے دیتا ہوں تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. جب عقیدہ توحید مضبوط ہو جاتا ہے نا، رزق اللہ دیتا ہے، پھر بددیانتی نہیں ہوتی، پھر رشوتیں نہیں ہوتی، پھر لقمہ حرام نہیں ہوتا، پھر انسان بہکتا نہیں ہے. 1,00,000 1 کروڑ ہو یا 1 ارب ہو، جب اس کا خیال ہے کہ میرے حصے کا رزق میرا رب مجھے دے گا تو عقیدہ توحید اسے مضبوط کر دیتا ہے، طاقتور کر دیتا ہے. ملت کے جوانوں، عقیدہ توحید کے ماننے والے بددیانت نہیں ہوتے، حرام خور نہیں ہوتے. رزق کے مسئلے میں ایک جگہ بھی، ایک نقطے کے لیے بھی وہ کبھی پریشان نہیں ہوتے، اس لیے کہ ان کا خیال ہوتا ہے جب رب چاہے گا، جتنا اللہ چاہے گا. وہ کہتا ہے اگر میں سب کا رزق وسیع کر دیتا تو لوگ بغاوت کرتے. جتنا اس نے چاہا، جس حد تک چاہا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں مدینہ شریف سے ایک سفر کے لیے نکلا. ابھی میں شہر سے باہر ہی نکلا تھا کہ ایک جگہ وقت ہو گیا دوپہر کے کھانے کا، تو کھانا کھانے کے لیے بیٹھے. ایک چرواہے کو دیکھا بکریاں چرا رہا ہے، تو میں نے دعوت دی. میں نے کہا کھانا کھا لو. سخت دھوپ تھی، گرمی تھی، رمضان بھی نہیں تھا، اور بکریاں چرا رہا دھوپ میں، کھانا کھا لو. تو وہ کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. فرماتے میرے دل پہ چوٹ لگی کہ مزدور ہو کر اس قدر زیادہ اللہ کا قرب. آپ نے ناراض نہیں ہونا. ایک نمازی ہوتا ہے، ایک متقی ہوتا ہے، ایک حاجی ہوتا ہے، ایک متقی ہوتا ہے، ایک سخی ہوتا ہے، ایک حج کرنے والا حاجی ہے، سخاوت کرنے والا سخی ہے، نماز پڑھنے والا، رب سے ڈر کے گناہ چھوڑنے والا متقی ہے. کچھ نمازی تو ہیں پر متقی، میں نے معافی مانگی ہے شروع میں، ناراض نہ ہو. نمازی ناراض بھی ہو جاتے ہیں نا. رمضان شریف سے بالکل پہلے جو جمعہ شعبان کا آخری جمعہ آیا تو میں ممبر کی طرف بڑھ رہا تھا. اللہ کے فضل سے بڑی تعداد اہلیان محبت کی آ جاتی ہے جمعے میں. تو ایک نوجوان نے جلدی سے میری ویسٹ کوٹ کی جیب میں ایک پرچی ڈال دی کہ جمعے سے پہلے ذرا دیکھ لیجئے گا. تو ممبر پر بیٹھتے ہی میں نے وہ پرچی کھولی تو اس پہ لکھا تھا کچے نمازیوں نے بھی اب مسجد میں آنا ہے پر پکے نمازیوں سے ڈر آتا ہے. ان سے کہیے گا چلے تنقید نہ کریں، ہمیں آنے تو دیں، رمضان آ گیا، ہو سکتا ہے ہم پکے بھی ہو جائیں. تو کئی دفعہ نمازی ناراض بھی ہو جاتے ہیں. مہربانی فرمائیے گا ناراض نہ ہو جائیے گا. نمازی اور ہوتا ہے، متقی اور ہوتا ہے. ہمارے ہاں لوگ متقی ہوتے ہیں لیکن تقویٰ، وہ ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ آج کل اس طرح کے لوگ نیک ہیں کہ ایک نیا جوتا کسی کو گرا ہوا مل گیا تھا، نیا بالکل ڈبے سے نکلا گرا، لیکن ایک پیر ملا اس کا. اس نے مالک ڈھونڈنا شروع کیا، بڑا قیمتی جوتا تھا، کس کا ہے کس کا ہے کس کا ہے. لیکن تھوڑا آگے جانے کے بعد دوسرا پیر بھی مل گیا، پھر اس نے مالک ڈھونڈنا چھوڑ دیا. اس طرح کا معیار چلتا ہے نیکی کے معاملے میں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس شخص نے کہا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو میں نے سوچا دیکھوں بھلا کہ صرف روزہ دار ہے کہ متقی بھی ہے. اللہ کی بارگاہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے تو عقیدہ توحید کا معیار کیا ہے؟ فرماتے میں نے اسے کہا ایک بکری بیچ دو ہمارے ہاتھ. کہنے لگا مالک نہیں ہوں بکریوں کا، میں تو چرواہا ہوں، میں تنخواہ لیتا ہوں، کام کرتا ہوں. تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا وہ سنو نا یارو، یہاں لاتا ہے عقیدہ توحید انسان کو. میں نے اس سے کہا بکریوں کے مالک سے کہہ دینا ایک بکری بھیڑیا اٹھا کے لے گیا. تو کہتے ہیں اس کے چہرے پر گرد پڑی ہوئی تھی، اس کا وجود اٹا ہوا تھا،
لیکن جب اس نے میری طرف ایک دفعہ آنکھیں کھول کے دیکھی تو میں نے عجیب روشنی دیکھی اس کی نگاہوں میں. کہنے لگا حضور میں بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے, جب عرش کا مالک پوچھے گا تو اسے کیا جواب دوں گا؟ آپ کی بددیانتی ختم ہے, آپ کا جھوٹ رزق حرام ختم ہے. جب آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ رزق دینے والا اللہ, پھر کسی صورت بھی انسان کبھی کسی کے مال پر للچاتا نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں تڑپ گیا اس جوان کی بات پر. اللہ والوں کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہوتی. آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل پہ چوٹ لگی, میں جو کام جا رہا تھا وہ میں نے چھوڑ دیا, میں وہاں سے واپس نکلا اور میں مدینہ منورہ آیا. میں نے معلومات کی کس کا غلام ہے. پہلے میں نے وہ غلام خریدا, پھر وہ بکریاں خریدی, پھر وہ ساری بکریاں اسے تحفے میں دی. وہ کہنے لگا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا تو اپنے رب سے ڈرتا ہے نا, سمجھ رب نے تجھے انعام عطا فرمایا. عقیدہ توحید کا تیسرا اثر انسانی زندگی پر یہ ہوتا ہے کہ انسان بندوں سے سوال کرنا چھوڑ دیتا ہے, دنیا داروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دیتا ہے. وہ اپنی حاجتیں اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے, وہ اللہ والوں کے حضور ناز حاضری دیتا ہے, لیکن وہ چھوڑ دیتا ہے لوگوں سے سوال کرنا. کبھی بھی اس کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ دنیا کسی کی جیب میں کتنے بھی پیسے ہو ہمیں کیا لگے. اور یہ بعض بابا جی یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو بندش ہو گئی ہے, یہ بڑی مصیبت ہے. ایک نوجوان میرے پاس آیا, کہنے لگا میں ایک بابا صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کہا کسی نے بندش کرا دی. میں نے کہا سچ بتا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے رزق تیری طرف بھیجا تھا اللہ نے, اور رستے میں کسی بندے نے روک دیا؟ نہیں سمجھے آپ بات. بھیجا کس نے؟ اتنی جرت ہے کسی بندے کی رستے میں روک دے؟ چلیں بے برکتی ہو جاتی ہے, کسی کا جادو کے اثرات ہو جاتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں. یہ کیا بات ہو گئی کہ وہ رستے میں بندش ہو گئی؟ کیسی باتیں کرتے ہیں. طاقتور بنے. میں آپ کو عرض کروں, میں ذمہ داری سے کہتا ہوں, اتنا بڑا مجمع ہے, میں صوفیاء کا غلام ہوں, میں غلام بیداب ہوں, سب سے چھوٹا غلام ہوں حضور تاج الشریعہ کا, سب سے ادنا. ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ عقیدہ توحید موضوع ہی صوفیاء کا ہے, یہ موضوع ہی اولیاء کا ہے. اولیاء نے جس طرح لوگوں کو اللہ کے قریب کیا ہے, جس طرح عبادت پہ لگایا ہے, جس طرح اخلاص سکھایا, جس طرح للہیت سکھائی, یہ بابا لوگ آئے ہیں جنہوں نے تعویذ دھاگے کے نام پر دھندا کیا ہے, اور لوگوں کو یہ نہیں کہا جاؤ جا کے سورہ بقرہ پڑھو جادو ختم ہو جائے گا, سورہ واقعہ پڑھو رزق میں برکت ہو جائے گی, جاؤ جا کر رزق حلال, یہ نہیں سبق دیا, بلکہ کہا تو اتنے پیسے دے میں تعویذ دیتا ہوں, یہ باندھ لے وہ کر لے. بیعت کا معنی یہ ہے کہ جسے تو مرید کرے گا تو اللہ رسول کا دروازہ دکھائے گا, تو اپنے گھر کے چکر نہیں کٹوائے گا, تو اسے اللہ کی بارگاہ کی طرف لے جائے گا, رسول اللہ کا غلام بنائے گا. یہ کیا بات ہوئی؟ تو نے اپنے پیچھے لگا لیا ہے, صرف تیرے نام کی مالا جپے. یہ تو بیعت کا مقصد ہی نہیں تھا. مقصد تو یہ تھا کہ تو اس شخص کو اللہ کریم کی بارگاہ کی طرف لے جاتا. میرے بھائیوں سنو, کبھی کسی دنیا دار کے پیسوں پر نظر نہیں جمانی ہم نے. نوجوانوں, عقیدہ توحید کے ماننے والے لوگ سیٹھوں کی جیبوں کی طرف کبھی نہیں دیکھتے. سیٹھوں بیچاروں کو تو ویسے ہی غلط فہمی ہو جاتی ہے, اللہ ماشاءاللہ, ان کو تو غلط فہمی ہو جاتی ہے. کوئی سلام بھی لے تو ان کو غلط فہمی ہوتی ہے میرے پیسوں کی وجہ سے لے رہا ہے. ویسے کوئی آدمی قریب جانے لگے تو بعض لوگوں کو گمان ہوتا ہے کہ شاید میں مالدار ہوں تو میرے قریب آ رہا ہے. وہ تو بیچارے اس احساس سے باہر ہی نہیں نکلتے. خدا را کبھی کسی کی جیب کی طرف نہ دیکھو. عقیدہ توحید یہ ہے کہ اللہ رسول سے مانگو, رب کی طرف توجہ رکھو. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ہم سے بیعت لی تھی, باقاعدہ بیعت, کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو, کسی دنیا دار کے سامنے سوال نہیں کرو. عقیدہ توحید آپ کو خوددار کر دیتا ہے, آپ میں عزت نفس پیدا کر دیتا ہے, جو اللہ نے دیا ہوا ہے اس پر راضی رہنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ نبی پاک علیہ السلام کے دو جملے کبھی نہ بھولنا. حضور سے پوچھا گیا عزت کیا ہے؟
فرمایا قناعت میں عزت ہے، جو اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جا، اس میں عزت ہے۔ حضور ذلت کیا ہے؟ فرمایا لالچ میں ذلت ہے۔ جب تو ہرس کا ہوس کا معاملہ کرے گا، لالچ کرے گا، لوگوں کی جیبوں پر نظر ڈالے گا، تو پھر تو رسوا ہو جائے گا۔ طاقتور بنے۔ حضرت حکیم ابن حزام فرماتے ہیں نبی پاک نے بیعت لی تھی ہم سے کہ کسی دنیا دار کے سامنے کبھی سوال، پھر حال یہ ہو گیا تھا ان لوگوں کا کہ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، درہ گر گیا ہے، قریب غلام کھڑا ہے، خود گھوڑے سے اترے ہیں، درہ اٹھایا۔ غلام کہتا ہے ہمیں کہہ دیجئے، تو آنکھوں میں آنسو ہیں، کیسے کہہ دیں، نبی پاک سے وعدہ کیا کبھی کسی سے سوال۔ او بھائی گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سر دھارا۔ کبھی بھی اپنے ہاتھ نہ پھیلانا دنیا داروں سیٹھوں نوابوں کے سامنے۔ او بھائی حاتم تائی سے کسی نے پوچھا تھا کہ اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے؟ کہا دیکھا ہے نا۔ حاتم تائی کہتے ہیں میں نے، حضرت سعدی نے اس کو لکھا ہے، کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ سارے شہر کی دعوت پکائی تھی، علماء، نقباء، فضلاء، اس زمانے کے حساب سے ہر پڑھا لکھا، ہر صاحب حیثیت، امیر غریب، سارے میں نے دعوت میں بلائے۔ تو میں نے سوچا دیکھوں کوئی رہ تو نہیں گیا۔ کہتے ہیں میں جنگل کی طرف گیا تو ایک بوڑھے کو دیکھا لکڑیاں کاٹ رہا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں حاتم تائی نے دعوت پہ نہیں بلایا؟ میرے چہرے پہ نقاب تھا، میں نقاب اوڑھ کے گیا۔ تو وہ بوڑھا مجھ سے کہنے لگا مجھے نا اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا ہے، جو کما کے کھاؤں اس کا مزہ آتا۔ آپ نے کبھی مزدور کو روٹی کھاتے دیکھا ہے؟ ہمارے ادارے میں نا مزدور لگے ہوئے تھے، کام کر رہے تھے، تو ایک بچہ، اس کے گھر والے پریشان رہتے تھے کہ یہ ہر وقت ناراض رہتا ہے، ہر وقت شکوہ کرتا ہے۔ میں نے اسے کہا بیٹا ادھر آؤ، یہ ذرا مزدور کو روٹی کھاتے دیکھو۔ وہ ایک کپڑے میں باندھ کے کھانا لاتے ہیں، اور پھر دوپہر کے وقت وہ خود ہاتھ دھوتے ہیں، خود وہ کپڑا کھولتے ہیں۔ کئی دفعہ اس میں چٹنی ہوتی ہے، اچار ہوتا ہے، وہ کپڑے کو بھی لگ چکا ہوتا ہے، اور پھر وہ کھانا نکالتے ہیں، پانی خود رکھتے ہیں، اور جب وہ لقمے کھاتے ہیں اپنے ہاتھوں کی محنت کی کمائی، اور جب وہ کھا کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کا تلفظ ٹھیک نہ ہو، پر لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے۔ او بھائی تلفظ اگرچہ ٹھیک ہی ہونا چاہیے، لیکن ان کی آنکھوں کی چمک اور ان کے دل کا درد، اور شام کو جب انہیں ان کی محنت کی کمائی ملتی ہے اور وہ اس محنت کی کمائی ہوئی رقم کو دیکھ کر جب اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، تو لگتا ہے دنیا کے سب سے قیمتی لوگ یہ ہیں، سب سے مالدار لوگ یہ ہیں، سب سے مضبوط فکروں کے مالک یہ ہیں۔ بھائیو وہ بزرگ حاتم تائی سے کہنے لگے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین روزی وہ ہے جو تم اپنے دو ہاتھوں سے محنت کر کے کماتے ہو، اور اللہ کے نبی حضرت داؤد بھی اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کماتے تھے۔ عقیدہ توحید مضبوط کرتا ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے نا ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حاتم تائی کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، جب میں لوٹنے لگا تو پھر مجھے سمجھ آئی۔ اس شخص نے مجھے آواز دے کے کہا یہ 2-3 دینار میرے بھی لے جائیے گا۔ آپ دعوت پہ جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، یہ 2-3 دینار میرے بھی لے جائیے گا۔ کیوں؟ کہنے لگے وہاں حاتم تائی کو تو ضرورت نہیں، جو کھانا پکا رہا ہو نا اسے کہنا میرا بھی حصہ ڈال لے، اچھے اچھے لوگوں نے کھانا کھانا ہے، چلے میرا بھی حصہ ہو جائے گا۔ حاتم تائی کہتے ہیں میں گھوڑے سے چھلانگ لگا کے گرا، اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے سینے پہ رکھا۔ میں نے کہا میں تو مالدار ہو کے سخی ہوں نا، تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے۔ کیا سخاوت کا معیار ہے، کیا طاقت ہے۔ کبھی ہاتھ نہیں۔ مجھ سے شاعر ناراض نہ ہو جائیں، بعض شعراء کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ رحم آتا ہے، یعنی سخت گرمیوں میں بھی چادر لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور کسی ایسی جگہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے آدمی۔ تو ایک شاعر بیچارہ کسی جگہ بیٹھا تھا، ایسی حالت کا ہی تھا، اللہ ماشاء اللہ، تو کوئی جاتی دفعہ نا 5 روپے پھینک گیا،
تھا بڑا خوددار، توحید باری تعالیٰ پر تقوی بڑا مضبوط تھا۔ 5 روپے خیرات کوئی پھینک گیا تو شاعر نے آواز دی، اور آواز دے کہا ادھر آنا۔ اس نے کہا بتائیے، کہا اٹھاؤ اپنے پیسے لے جاؤ۔ کہا جناب کو ضرورت تھی تو میں نے کہا کہ میں دے دیتا ہوں، یہ 5 روپے میں نے دیے آپ کے کام آئیں گے۔ تو اس نے شعر بڑا شاندار کہا، مجھے بڑا پسند ہے، امید ہے آپ کو بھی پسند آئے گا۔ اس نے کہا اٹھا اپنے پیسے، مانگنے ہوں گے تو اللہ رسول سے مانگوں گا۔ کہنے لگا یہ آرزوئے طلب اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے طلب اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ میں اللہ سے مانگوں گا، توحید پرست ہوں، اپنے مالک کی طرف رجوع کروں گا۔ جو لوگ توحید والے ہوتے ہیں نا، انہیں وہ کبھی کمزور نہیں ہوتے، انہیں لوگوں کو دکھ نہیں سنانے پڑتے، وہ سارا کچھ دعا کی صورت میں رب کی بارگاہ میں عرض کر دیتے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ راز بھی رہ جاتا ہے اور انسان پر فضل بھی ہو جاتا ہے۔ توحید کے ماننے والے کا مسلح مضبوط ہوتا ہے، توحید کا ماننے والا اس کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں، تنہائیاں، اس لیے کہ وہ عقیدہ توحید رکھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جس طرح میرا رب مجھے مسجد میں، بیت اللہ میں، مجمع میں، محفل میں دیکھتا ہے، اسی طرح میرا مالک مجھے تنہائی میں بھی دیکھتا ہے۔ عقیدہ توحید انسان کی تنہائی کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ اور جو لوگ توحید پرست نہیں ہوتے، عقیدے کی کمزوری رکھتے ہیں، وہ محفلوں کے نیک تو ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے تو اچھے ہوتے ہیں، اور اگر میں بات کے ایک جملے میں سمیٹنا چاہوں تو وہ نیک نظر تو آتے ہیں پر نیک ہوتے نہیں۔ جن کا عقیدہ توحید مضبوط ہو، بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص قیامت والے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں ہوا میں اڑا دے گا۔ یا رسول اللہ اتنی نیکیاں لے کے آیا اور ہوا میں اڑا دی؟ تو مالک فرمائے گا یہ لوگوں کے سامنے تو نیکیاں کرتا تھا لیکن تنہائی میں گناہ کرتا تھا، اس کی تنہائی ناپاک۔ تنہائی، اپنی تنہائیوں کو پاک کرنے کے لیے بھی عقیدہ توحید بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے اس نظریے کو ہمیشہ رکھیں ذہن میں مضبوط کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی سب سے بڑی دلیل ذات مصطفیٰ ہے۔ حضور کے بغیر نہ توحید سمجھ میں آتی ہے، نہ کوئی اور عقیدہ سمجھ میں آتا۔ اور پھر یہ کہ عقیدہ توحید جو ہماری زندگی پر اثرات پیدا کرتا ہے، ہمیں لوگوں کے خوف سے نکال دیتا ہے، ٹینشن سے، ڈپریشن سے، انزائٹی سے۔ عقیدہ توحید ہمیں آزاد کر دیتا ہے، اور پھر رزق حرام سے بچا لیتا ہے، اور پھر ہمارے اندر خودداری پیدا کرتا ہے، اور پھر ہماری تنہائیوں کو پاک کرتا ہے۔ یہ سارا خلاصہ ہے میری گفتگو کا۔ میں ظاہر ہے ان دوستوں نے محنت کی ہے، اور آگے جو یہ ادارہ بھی چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں بھی ان کی مدد فرمائے اور آسانیاں پیدا کرے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا آپ کا ضلع کون سا ہے، وہ مجھے جانتے نہیں تھے، تو میں نے ان سے کہا اب تو ہر ضلع ہی اپنا ضلع ہے۔ آپ جس ضلع میں جاتے ہیں، رات ہم بلوچستان میں تھے تو اسی طرح ایک بہت بڑا اجتماع اہلیان محبت کا، میں آپ سب سے مل تو نہیں سکتا، آپ سب کا شناسہ تو نہیں ہو سکتا، کمزور ہوں، دیکھیں پنڈال کے باہر بھی دوست موجود ہیں اور وہ پیچھے کھڑے ہیں بڑی دقت میں۔ ایک بات آپ سے وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ دعا ضرور کروں گا کہ اللہ ایک ایک بندہ محبت سے آیا ہے، اور تو سب کو جانتا ہے، سب کے دل کی خواہشات جانتا ہے، ہر ایک پہ فضل فرما، ہر ایک کی آرزو پوری فرما۔ ان کی آنکھوں کی چمک بتاتی ہے تجھ سے اور تیرے حبیب سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ مالک ایک ایک پر نگاہ لطف و عنایت فرما۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔